جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک کے بعد کا موضوع ہے ہمارا کابینہ کی جانب سے جو فوجداری قوانین میں ترامیم کی منظوری دی گئی ہے وہ آخر ہیں کیا، اور اس کے کیا کیا بڑے بڑے فیچرز ہیں اس پہ کرنے کے بعد۔ اور ایسا ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ کرمنل کیس کا فیصلہ 9 مہینے میں کرنا لازم ہوگا۔ جج یا پروسیکیوٹر کی وجہ سے اگر فیصلے میں تاخیر ہوتی ہے تو اس کی جواب طلبی ہوگی۔ پہلی بات ہے پروسیکیوٹر کی تو جواب طلبی موجود ہوتی ہے آلریڈی قانون، جج کی جواب طلبی۔ اچھا، ایک سب سے جو اس میں امپورٹنٹ بات جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ریمانڈ کی مدت ہے وہ بڑھا کر 45 میں دن بتاتا ہوں، میں 2-3 چیزیں جو ہیں بڑی اہم ہے کرمنل۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ 14 دن ریمانڈ جو ہے یہ گورے کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ پھر جب 90 ڈیز ریمانڈ جو اس کا ہوا تھا، اس کا نیب کا، اس کے بارے میں لوگوں نے کہا تھا یہ غلط ہے۔ 90 ڈیز ریمانڈ جو ہے، اور پولیس کی کسٹڈی، اور پولیس کی کسٹڈی جس قسم کی ہوتی ہے ایوری باڈی نوز کی کس قسم کی ہوتی ہے۔ آپ پہلے جا کے اس کا میڈیکل ایگزامینیشن اس کو کہتے ہیں جسمانی ریمانڈ۔ آپ اس کو ایگزامینیشن کراتے ہیں، پھر اس کے بعد پولیس جو ہے اس کو ساتھ جو سلوک چیک کرے اس کے بعد پھر آپ کے پاس لے کے آتی۔ اس میں 5 دن ملتا ہے، 2 دن ملتا ہے، 14 دن بہت ہوتے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے۔ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ کیا دنیا کی کسی مہذب معاشرے میں اتنے لمبے ریمانڈ ہوتے ہیں؟ دنیا میں ایون کرمنل کیسز کے ذریعے الطاف حسین کے اوپر عمر فاروق والا قتل کا کیس تھا، پکڑا انہوں نے نہیں پکڑا، ایک دن کے لیے بلایا انویسٹیگیشن کی۔ جب وہ کے بارے میں سارا کچھ مکمل کر لیتے ہیں پھر اس کو نہیں جی ہم نے برآمدگیاں کرنی ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، برآمدگی کے چکر میں اگر اس کو نہ پکڑا تو کیس پر انداز ہو سکتا ہے۔ اچھا، مجھے یہ سمجھ آتی ریمانڈ میں بیسیکلی چلان جب میں نے جو فواد چوہدری صاحب کا سنا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ چلان جمع کرانے میں پہلے 14 دن کی مدت ہوتی تھی۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا، چلان میں انہوں نے 45 ڈیز کا کہا ہے۔ چلان میں بھی انٹرم چلان کی ہوتی ہے، انٹرم چلان آپ کر لیں۔ آپ نے کس کو ریلیکس کر رہے ہیں معاملے کے اندر؟ پولیس کو آپ آلریڈی دیکھیں، یہ ڈیلے ہوا نا نور مقدم کیس، کیا آپ کے ہاتھ آیا؟ اب مزید کنفیوژن بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ چلان 14 دن بہت ہوتے ہیں، دنیا پوری میں یہی صورتحال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک اور اہم جو لا ہے وہ انہوں نے رکھا پلی بارگین کرمنل کیسز کے۔ اب وہ کہتے یہ ہیں کہ جی یہ جو وائٹ کالر کرائم ہے اس میں ملتا کچھ نہیں، ایک بندے کو ہم پکڑ لیا، پکڑ کے ہم سے بارگین کر لیتے ہیں، تو انہیں 1 ارب روپیہ کمایا، 50 کروڑ ہمیں دے دو، 50 کروڑ تم اپنا کھاتا پیتے رہو۔ دے کے لے کے رشوت پھنس گیا ہے، ان کا شعر ہے اس کا، لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جا۔ تو یہ والی صورتحال ہے۔ پلی بارگیننگ میں سب سے بات ہے کہ آپ کا کرائم کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح، یعنی آپ نے پوری زندگی کرپشن کی، آپ نے پیسے بنائے، آپ نے سب کچھ کیا، آپ نے شاندار کرنے، ایک کیس میں آپ پھنس گئے۔ وہ کیس آپ نے کرپشن کی 50 کروڑ روپے کی، وہ کیس ہے 1 کروڑ روپے کا۔ اب آپ اس میں کتنے کی پلی بارگین کریں؟ آپ کہہ دیں 90 لاکھ مجھ سے لے لو، تو فائدہ کیا ہوا؟ آپ نے کرمنل کو سزا تو نہیں دی۔ اصل مسئلہ خوف ہوتا ہے کرپشن کے اندر کہ آپ اس کو سٹرکٹ سزائیں دیں، جیسے سنگاپور میں اس نے لیکون وا نے کیا تھا۔ تو پلی بارگیننگ کا قانون لایا گیا تھا اس کے اندر، نیب کے اندر، اور یہ لایا تھا حضرت قبلہ پرویز مشرف۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ یار جو پیسے ملتے ہیں بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی، کرپشن میں لنگوٹی نہیں ہوتی۔ کرپشن کے اندر اگر وہ بددیانت ہے اس کو ثابت کرو اور اس کو لٹکا دو تاکہ آئندہ کو بددیانتی نہ کر سکتے۔ اب یہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ کس قسم کی یہ پلی بارگیننگ رکھیں گے، اس کی ساری چیزیں، یہ کرمنل مقدمہ ہے پلی بارگیننگ کا سسٹم۔ جی اچھا، حامد خان صاحب سینئر وکیل ہیں، سپریم کورٹ بعد صدر بھی رہے ہیں، پروفیشنل گروپ کے سربراہ بھی ہیں۔ حامد خان صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم حامد خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا حامد خان صاحب، یہ جو انہوں نے 45 ڈیز، یہ میرے خیال ہے اس کی بڑھائی ہے مدت، انہوں نے چلان جمع کرانے کی یا ریمانڈ کی مدت بڑھائی ہے؟ ریمانڈ کی مدت بڑھائی ہے؟ نہیں، یہ 2 خبریں چل رہی ہیں۔ اگر ریمانڈ کی 45 ڈے کری تو بہت زیادہ ہو جائے گا۔ 45 ڈیز 14 دن میں پولیس والے حشر کر دیتے ہیں بندے کا۔ ہاں جی بالکل صحیح ہے، یعنی 14 دن سے زیادہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جی ہاں، ایون 14 دن کا بھی ابیوز ہوتا ہے۔ جی ابیوز ہوتا ہے۔ ہاں جی، یہی تو پروٹیسٹ تھا اگینسٹ نیب لا، کہ نیب لا میں انہوں نے ان کو 3 مہینے کی چھٹی دیتی ہے کہ 3 مہینے تک کسی کو رکھا جا سکتا ہے صحیح ہے، ڈیٹینشن۔ تو اس لیے وہ تو بہت زیادتی ہوگی ہے، اینی تھنگ ڈن ٹو دیٹ۔ اچھا 45 ڈیز۔ اچھا پھر اگر ریمانڈ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ساتھ ساتھ چلان بھی 45، اب انٹرم چلان کی آپ کے پاس موجود ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود اتنا ڈیلے کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کیس کو خراب کرنا چاہے، پولیس والا جب چاہے خراب کر لے، جتنا لمبی مدت ملے گی اس کو خراب کرنے موقع ملے گا، ایویڈنس بھی ضائع کرتا پھرے گا۔ یہ بات یہ ہے، یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم کرمنل لا میں کوئی امینڈمنٹ لا رہے ہیں اس کی بہتری کے لیے، آئی تھنک دے آر ٹوٹلی مسٹیکن۔ ان کو پہلے پتہ ہی نہیں ہے
what is going on the ground. ठीक ठीक है। But ये this is a parent child of फरोग नसीम, इन्होंने कभी क्रिमिनल साइड पे कभी प्रैक्टिस नहीं की। अच्छा, ठीक है। फरोग नसीम साहब ने सारा कुछ ये बनाया है। और क्या कि पार्टी की सतह पर आप भी ज़ाहिर है सीनियर रहनुमा रहे हैं, आप बड़ा करीब भी रहे हैं और थिंक टैंक भी हैं बहुत बड़े, तो आपसे कोई मुशावरत नहीं होती? कोई ऐसा कोई थिंक टैंक पार्टी में मौजूद नहीं है कि आप एक कानून बनाने जा रहे हैं और कोई मुशावरत का सिलसिला हो? नहीं, इस किस्म की कोई चीज है ही नहीं, चीज़ ही नहीं है। यानी मुशावरत का तो अमल है ही नहीं कहीं पर। वो तो इवन पार्लियामेंट के अंदर नहीं रहा, चीजें अच्छा। बुलडोज हो रही हैं। मुशावरत तो वहां भी होती कभी नजर नहीं आ रही। अच्छा, अपना खान साहब, दो अहम चीजें हैं। एक तो ये है ना जी, क्रिमिनल लॉ के अंदर हम प्ली बार्गेन रखेंगे, यानी यू आर मोर इंटरेस्टेड इन मनी देन सजा जो उसके पनिशमेंट। आप पनिशमेंट आप नहीं करेंगे। एक आदमी ने पूरी जिंदगी में कोई 50 करोड़ कमाया है, 1 करोड़ वाले में वो फंस गया, वो 50 लाख दे के बाहर आ जाएगा। सही है, यही प्रॉब्लम नैब लॉ के साथ है ना। जी हाँ। बार्गेन हमेशा मिसयूज हुआ। ठीक ठीक। तो इसके एक अच्छा तीसरा एक और चीज है, ये मुझे बड़ी हंसी आई है कि एसएचओ बीए होगा। अब बीए करने के बाद जाहिर बात है उसने बहुत ज्यादा बीए जो हमारे नॉर्मल सब्जेक्ट हैं बीए में, वो तारीख में सिविक्स वगैरह रख के बीए करके आ जाए, उसकी क्वालिटी में क्या इजाफा हो जाएगा उसकी तफ्तीश में? सही है। बहरहाल वो कहते हैं कम से कम इतनी मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए इसकी। अब ये पता नहीं, मैं कह अमेंडमेंट करने के हिसाब से उन्होंने किया है। अच्छा, उसके बाद एक अच्छा दो चीजें बड़ी अहम है। एक उन्होंने कहा जी अगर 9 महीने में क्रिमिनल लॉ का फैसला ना हुआ तो हम तफ्तीशी को पकड़ेंगे, उसको वो मुर्द इल्जाम होगा, या फिर जज वजाहत करेगा। अब जज से वजाहत कौन करवाएगा, जरा मुझे बताइएगा अपना आमिर खान साहब, और कैसे करवाएंगे? नहीं है, बारहा टाइम लाइन्स लॉ में देके देखी है इन्होंने, पर कभी अमल दरामद नहीं होता, हो सकता ही नहीं है, क्योंकि इसमें इतने सारे फैक्टर्स होते हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ जिसने एक्चुअल लीगल प्रोसेस को नहीं जानता वो उसके संग ही बातें करता। इसमें इन्वेस्टिगेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, उसमें टाइम लगता है। ठीक फिर प्रोसिक्यूशन एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें उसने एविडेंस सारा इकट्ठा करना है। आखिरी चीज है वो कोर्ट में प्रोसिक्यूट करना और एविडेंस लेके आना, और उसके बाद केस को प्रोसिक्यूट करना। तो 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस जो है उनको आप किस तरह से लिमिट कर सकते हैं? ठीक, दे आर डिपेंडेंट, मुख्तलिफ चीजों पे वो डिपेंडेंट है, मुख्तलिफ एनवायरमेंट्स पे डिपेंडेंट है। यहाँ तो हाल ये है कि जेल से मुल्ज़िम को लेके जाना एक मेजर एक्सरसाइज है। मोस्ट ऑफ द टाइम मुल्ज़िम को पुलिस लेके नहीं जाती अदालत में पेश करने के लिए, और इतनी सारी एडजमेंट इसी बात पे हो जाती है। ठीक कह रहे हैं, हाँ, सही है। अच्छा हमजा, इसका मतलब ये है कि ये जिन लोगों ने लॉ बनाया है, या तो उन्होंने जिंदगी के अंदर किसी जगह प्रैक्टिस नहीं की, या बस पाकिस्तान को जानते नहीं। ये कौन लोग हैं जो ये बनाए जा रहे हैं सब कुछ? मैंने ये अर्ज किया ना कि ये जो मखसूस हैं हमारे फरोग नसीम साहब, उनको क्रिमिनल लॉ का सिरे से पता ही नहीं है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ। अच्छा, और भी कोई कैबिनेट में ऐसा बंदा नहीं है? अली जफर साहब हैं साथ लगे हुए, मुशीर हैं, उन्होंने भी नहीं देखा होगा इस चीज को? नहीं तो अली जफर को क्रिमिनल लॉ का कितना पता है? हाँ, सही है। चले देखते हैं क्या। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने फवाद चौधरी का नाम लिया, वो भी तो क्रिमिनल फवाद चौधरी साहब भी हैं। हाँ, फवाद चौधरी तो पेश कर रहा था। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये किसको फायदा देने के लिए किया गया है। पहली बात तो ये है कि आपने फॉर एग्जांपल एक जगह चोरी की, ठीक है, चोरी में आपने उस घर से 50 लाख रुपए के नामे बॉन्ड ले गए, ठीक है, 10 तोले जेवरात ले गए, ठीक, उसके साथ कुछ और चीजें भी ले गए, और फिर आपने कहा अच्छा मेरे साथ प्री बार्गेन कर लो। सही। अब आपने प्री बार्गेन कर ली, आपने कहा अच्छा ठीक है, जेवर मैं रख लेता हूँ, कैश तुम दे लो, या कैश मैं रख लेता हूँ, जेवर तुम ले लो। प्री बार्गेनिंग ऐसी होती है ना, पूरा तो नहीं देखो देता कभी भी जिंदगी के अंदर। ये क्या है, ये कहाँ है इंसाफ, किस चीज़ का है? इसका मतलब यह है कि आप समझते हैं कि जो क्रिमिनल है उसको एक रिस्पेक्ट दे दी जाए। सही है। क्रिमिनल को आप बराबर की सतह पे आप ट्रीट कर रहे हैं कि आज तशरीफ लाएं। अच्छा, दूसरी बात यह रिमांड की बात उन्होंने सही कही, जो मैं पहले कह रहा था कि 90 दिन का जो था, हमने कहा 14 दिन उस्मान साहब बहुत होते हैं। मैंने कभी 4 दिन से ज्यादा रिमांड नहीं दिया था पुलिस वाले को, चीखते थे। वो मैंने कहा 4 दिन तुम क्या करोगे? 24 सिर्फ 4 आप जरा घंटे गिने ना, जरा कितने हो जाते हैं? 100 के करीब घंटा बन जाता है। मैंने कहा 100 घंटे में तुम क्या करोगे?
کتنی تم تفتیش کر لو گے؟ تم سے تو بولا وہ ہوتا کیا ہے، اس کو رکھا ہوتا ہے، وہ اپنا وہ بیچارہ کھانا آ رہا تھا دیسی گو اپنے پاس رکھا، اس کو یہ کیا، ویسے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ میں تو ان کی جیل میں نے تو وہ بھی کاٹی ہوئی ہے میں ان کے بعد میں۔ اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اچھا انہوں نے ہاں اصل تو چھوڑ دیا، انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن سروس متعارف کرائی جائے گی۔ سبحان اللہ و حمدہ، اس پہ کل بات کریں گے، یہ کیا بدماشی ہے۔ یہ کوئی کمپنیاں رجسٹر ہوں گی، کہاں سے آئیں گی، ڈیٹیکٹیو سروس ہیں، انویسٹیگیشنز ہیں، ٹھیکے جات، لا فرمیں، مطلب ہے کوئی بنا لے ایک آدمی۔ یہ سر یہ تو ذہن میں اتر گیا سر۔ اچھا یہ کل کریں گے اس پہ علیحدہ، اور ایک دو وکیلوں کو بلائیں گے۔ انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن کیا ہوتی ہے؟ ریاست کدھر مر گئی ہے؟ تو یہ جو ریاست کے ادارے ہیں ان کا کیا ہوگا، یا ان کے ٹھیکے پہ لیا 4-5 فرمیں ہوگی نا، اس میں خدمات لی جائیں گی؟ ہاں تو فرم ٹھیکے ملیں گے سر، احمد خان صاحب کو بھی اس سے مل جائے ٹھیکہ۔ 1 کروڑ نوکری کی جانب قدم ہے نا۔ نہیں نکل پڑے گی بات اس پر۔ چلیں جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ایک اور اہم ایشو، اور وہ ہے لوور ہائی کورٹ کا آج کا فیصلہ کہ دریا راوی پہ جو نیا شہر بسانے کی تیاریاں تھیں وہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ اب اس کا کوئی امکان نظر آتا ہے یا نہیں، اس پر کریں گے بات بریک کے بعد۔